اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر ودمم بالخیر وبک نستعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم نے پچھلی چند ویڈیو سے قرآن پاک کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا شروع کیا تھا اور ہمارا پہلا پارہ کمپلیٹ ہو گیا تھا۔ تو دوسرے پارے کا ہم آغاز کریں گے، آیت نمبر 142 سے 144 تک کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو آپ کو ویڈیو اچھی لگی اسے لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي به من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء، سیقول ان قریب کہیں گے یا کہتے ہیں۔ یقول جو ہے یہ مضارع ہے، یعنی یہ فعل حال کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور فعل مستقبل کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ سیقول ان قریب کہیں گے السفہاء بے وقوف من الناس لوگوں میں سے، ما ولاہم عن قبلتہم کس چیز نے پھیر دیا ہے ان کو اپنے قبلے سے، التی کانوا علیہا وہ جس پر یہ پہلے تھے، یعنی جس قبلے پر یہ پہلے تھے اس سے ان کو کس نے پھیر دیا۔ پہلے مسلمان مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، بعد میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مسجد الحرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو، تو انہوں نے اپنا قبلہ تبدیل کر لیا۔ کل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، للہ اللہ کے لیے ہے المشرق والمغرب مشرق اور مغرب، یہدی من یشاء وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی، یعنی وہ سیدھے راستے کی، یعنی مسجد الحرام کی طرف منہ کرنے کی جسے توفیق دے وہی کرے گا، جو کہ اپنے پچھلے راستے پر چلے گا اس کے لیے گمراہی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اور اسی طرح ہم نے بنایا تم کو امتم وسطاً درمیانی امت یعنی کہ ایک ایسی امت جو کہ اعلیٰ ہوتی ہے۔ جو درمیانہ دروازہ ہوتا ہے نا، آپ نے اکثر دیکھا ہو، جو درمیانہ دروازہ ہوتا ہے وہ باقیوں سے بلند ہوتا ہے، باقیوں سے ممتاز ہوتا ہے، تو اسی لیے امتم وسطاً درمیانی امت بنایا، لتکونوا شہداء علی الناس تاکہ تم ہو جاؤ گواہ لوگوں پر، یعنی جو باقی جتنے بھی لوگ ہیں، تمام امتیں ہیں، ان سب پر گواہ ہو جاؤ۔ تم کون؟ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہیں، ہمیں ہی کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ جو ہے وہ دوسروں پر گواہی دو گے کہ یہ واقعی میں ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام ملا تھا۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور رسول ہوگا تم پر گواہ، یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ تمہارے اوپر
یعنی کہ جو تم لوگوں نے کیا عمال کیے ان کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے کہ میں نے تو پہنچا دیا تھا، اب ان کی مرضی تھی، ماننا نہ ماننا یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور نہیں ہم نے بنایا اس قبلے کو جس پر آپ تھے، إِلَّا مگر اس لیے کہ نَعْلَمُ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، اس لیے کہ کون جو ہے وہ ہم یہ جان لیں کہ کون پیروی کرتا ہے رسول کی، یعنی کون پیروی کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہ اپنے ایڑیوں پر پھر گئے تھے، ٹھیک ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور نہیں ہے یہ بہت بڑی بات، یعنی یہ بہت اتنا کوئی مشکل والا کام نہیں ہے، اتنا کوئی جو ہے وہ اتنا دشواری والا کام نہیں ہے، مگر وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے ان کے لیے بھی دشواری والا کام نہیں ہے، لیکن وہ لوگ جو کہ ہدایت نہیں دے گے ان کے لیے دشواری والا کام ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، ٹھیک ہے، بہت بڑی نیکی کا کام ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ قبلے کا رخ موڑ لو تو سب مڑ گئے، ٹھیک ہے، جو نہیں مڑے وہ منافق ہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ لائق اللہ تعالیٰ کی کہ وہ ضائع کرے تمہارے ایمان کو، یعنی جو تم ایمان لائے ہو اس کو اللہ تعالیٰ بالکل بھی ضائع نہیں کرے گا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ البتہ لوگوں کے ساتھ بڑا شفقت کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ قد نرا، تحقیق، نرا ہم نے دیکھا، نون جو ہے اس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف یہاں پہ اشارہ کیا ہے، حرف اشارہ ہے، نرا ہم نے دیکھا، تقلبا پھرنا، وجہ کا آپ کے چہرے کا، فی السماء آسمان کی طرف، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف مڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، پس ان قریب ہم یا ضرور ہم پھیر دیں گے آپ کو، قبلتاً اس قبلے کی طرف، ترضاہا جسے آپ پسند فرماتے ہیں، جسے آپ چاہتے ہیں کہ اس کی طرف ہو جائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف اور آسمان کی طرف منہ کر کے یہی فرماتے تھے کہ خانہ کعبہ کو میرے مالک جو قبلے کی جگہ بنا دے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، بس پھیر لیجئے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف، تو اسی وقت یہ حکم آ گیا کہ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں بھی تم ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اپنے چہروں کو پھیر لو اسی طرف، یعنی خانہ کعبہ کی طرف ہی اپنے چہروں کو پھیر لیا کرو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ جو کتاب دیے گئے، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ البتہ جانتے ہیں کہ حق آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ یہاں پہ کتاب سے مراد قرآن مجید بھی ہے اور دوسری کتابیں بھی ہیں، یعنی جو لوگ یہودی اور عیسائی ہیں وہ بھی یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر آئے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ بِغَافِلٍ غافل، اما یعملون، اس سے جو وہ عمال کرتے ہیں، جو دوسرے لوگ عمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بالکل بھی غافل نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی اسے لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔